السلام علیکم، میں ہوں عابد اندلیب۔ ناظرین، خبر تو آپ نے سن لی ہوگی کہ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید اسی وقت کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنا جو آرڈر تھا، جب مذاکرات کے لیے انہوں نے ڈائریکشن دی تھی تمام سیاسی جماعتوں کو، اس کے بعد ایک شارٹ آرڈر جاری ہونا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہوا تھا۔ تو شاید عمر عطا بندیال صاحب اس چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ایک آخری آپشن جو دیا گیا تھا تمام سیاسی جماعتوں کو، حکومت کو، کہ آپ آپس میں بیٹھ جائیں، اور اب اس کی ناکامی کے بعد وہ آرڈر آئے گا اور اس کے بعد سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا۔ بڑی انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں اور بڑا خوفناک وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب حکومت کے لیے، خاص طور پہ چونکہ ایک موقع دیا عمر عطا بندیال صاحب نے ان کو آپس میں بیٹھنے کا، اور جو آپ نے پچھلی سماعت جو ہوئی جس کا احوال ہم نے آپ کے سامنے رکھا، جو ٹون تھی عمر عطا بندیال صاحب کی، اس نے واضح کر دیا مستقبل کا سیاسی منظرنامہ۔ اور آج ہی خبر یہ چل رہی ہے کہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور گرفتار کر کے ان کو پیش کیا جائے گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں مذاکرات کی۔ مذاکرات کیوں ناکام ہوئے؟ یہ بات میں آپ کو بتا دوں، حتمی طور پہ یہ کنفرم خبر ہے کہ مذاکرات پریکٹیکلی ناکام ہو گئے۔ کیوں تحریک انصاف نے یا شاہ محمود قریشی نے اس کا اقرار نہیں کیا یا اس کا اعلان کیوں نہیں کیا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے سن لیں مذاکرات کے اندر ہوا کیا۔ مذاکرات کے اندر تحریک انصاف نے اپنا جو چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا ہوا تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ اس میں انہوں نے ایک لائن کھینچی ہوئی تھی کہ آپ یہ ڈیٹ ہے، پہلے عمران خان نے یہ کہا کہ 14 مئی تک اسمبلیاں تحلیل کر دیں، قومی اسمبلی بھی تحلیل کر دیں، سندھ کی بھی اور بلوچستان کی بھی، اور اس کے بعد ہم مذاکرات کا جو سلسلہ ہوگا اس کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ بات صرف اور صرف پبلک کے لیے تھی، اور انفیکٹ کمیٹی کے اندر بھی جو میٹنگ چل رہی تھی اس کے اندر بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا، یہ آپشن رکھا گیا حکومت کے سامنے۔ لیکن دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب تحریک انصاف نے لچک دکھائی۔ ایک تو آپ نے اپیرنٹلی ان کی باتیں سن لی ہوں گی کہ یہ انہوں نے لچک دکھائی کہ وہ یہ موقف ہے تحریک انصاف کا کہ اس مذاکرات کا جو عمل تھا اس کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی، کارکنوں کو اٹھایا گیا، پھر پرویز الہی کے گھر چھاپا مارا گیا، ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا، مزید کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ یہ سب باتیں تو آپ نے سنی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ لچک بھی دکھائی تحریک انصاف نے کہ جو عمران خان نے ایک موقف رکھا تھا، یہ ایک ڈیڈ لائن دی تھی کہ 14 مئی سے اوپر ہم نہیں جا سکتے، تو تحریک انصاف جو ہے وہ 14 مئی سے بھی اوپر گئی۔ اس میٹنگ کے اندر انہوں نے جو ڈیمانڈز رکھی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 14 مئی تک قومی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے، آپ بلوچستان کی اور سندھ کی اسمبلی کو تحلیل نہیں کرتے، تو ہم ایسا کرتے ہیں چلیں اور ایک مہینہ آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ 14 مئی سے 14 جون تک بات گئی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ 14 جون کو اسمبلیاں تحلیل کریں گے تو پھر اس حساب سے جولائی، اگست اور سپتمبر، تب تو سپتمبر میں کہیں جا کے الیکشنز ممکن ہوں گے، جو کہ ویسے بھی ہونے۔ لیکن اس کے اوپر بھی جب بات یہاں تک پہنچی تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم مذاکرات کے درمیان ایک وقفہ کرتے ہیں، اور اس وقفے میں ہم اپنی جو پارٹی قیادت ہے اس سے ہم رابطہ کرتے ہیں۔ تو اس دوران جو رابطہ کیا گیا عمران خان صاحب سے بھی اور شہباز شریف صاحب سے بھی رابطہ کیا گیا، ظاہر ہے وہ تمام لوگ اپنا ذہن بنا کے آئے ہوئے تھے۔ جو پی ڈی ایم کے 8 لوگ ہیں، ایک طرف 3 لوگ بیٹھتے ہیں اور ایک طرف 8 لوگ بیٹھتے ہیں، وہ 8 کے 8 لوگ اپنا یہ ذہن بنا کے آئے ہوئے تھے کہ ہم نے مذاکرات کو یہی شیپ دینی ہے، چونکہ سپریم کورٹ کے اندر انہوں نے یہ جواز گھڑنا تھا، ٹائم ٹیکنگ پروسیس تھا بیسیکلی۔ تو تحریک انصاف کو آج یہ چیز کلیئر ہو گئی، بڑے اچھے سے کلیئر ہو گئی، روز روشن کی طرح، چونکہ کچھ لوگ تحریک انصاف کی اس کیمپ کے اندر تھے جو یہ چاہتے تھے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ عمران خان نے ان کو کہا تھا کہ بھائی اس میں سے نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی چلے جائیں۔ تو اتنے خراب حالات کے باوجود بھی جب انہوں نے بیٹھے، جب دوبارہ رابطے ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے خان صاحب کو یہ بتایا جی کہ یہ کسی بھی بات کے اوپر نہیں آ رہے، یہ کسی بھی بات کو حتمی طور پر لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کوئی بھی بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی پارٹی کی عادت سے موقف لیں گے، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ کوئی بھی بات حتمی نہیں کر رہے، کیونکہ عمران خان نے اپنی ٹیم کو یہ بھی کہا تھا کہ آپ کو جو سمجھ آتی ہے آپ پھر وہ ڈیٹ دیتے ہیں، لیکن وہاں کافی علیحدہ ہوا، کوئی ایک بھی نقطہ نہیں ایسا جس کے اوپر اتفاق ہو سکا ہو۔ نہ تو پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن کا جو معاملہ تھا اس کے اوپر اتفاق ہوا، اور اس کے ساتھ ہی نہ جو اسمبلیاں تحلیل کرنے کا معاملہ ہے اس کے اوپر اتفاق ہو سکا۔ تو یوں پریکٹیکلی یہ متعلقہ جو مذاکرات کا جو فائنل سیشن تھا، اور اس کے بعد بھی تحریک انصاف والوں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ ایٹ لیسٹ ہمیں یہ کر کے
اس کے بعد جو آپ نے ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرنی ہے، جو مذاکرات کرنے، یا ہم نے اپنی سفارشات آپ کو لکھ کے دے دی ہیں، آپ نے ہمیں لکھ کے دے دی ہیں، چلیں آپ کوئی اگلی تاریخ دے دیں ایٹ لیسٹ کہ آپ نے مزید کب بیٹھنا ہے. تو وہ جس کمیٹی کے پاس، جن 8 ارکان کے پاس یہ مینڈیٹ بھی نہ ہو کہ وہ اگلی تاریخ دیں، اگلی تاریخ کب ہے، اگلی بار کب مذاکرات کرنے، تو وہ کب یہ فیصلہ کر سکتی ہے؟ وہ یہ کیسے فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس نے قومی اسمبلی تحلیل کرنی ہے، اس نے بلوچستان کی اسمبلی تحلیل کرنی ہے، یا اس نے سندھ کی اسمبلی تحلیل کرنی ہے؟ تو یہ تو ایک دیوانے کا خواب تھا. تو پھر اس کے بعد انہوں نے خان صاحب کو کہا جی کہ سر یہ بات جو ہے وہ ہمیں بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو کوئٹ کریں. تو یوں مذاکرات بے نتیجہ ختم ہو گئے، کوئی اگلی تاریخ اس کی نہیں آئی ہے. لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ اعلان کسی نے کیوں نہیں کیا. پریکٹیکلی مذاکرات ناکام ہو گئے، لیکن اعلان اس لیے نہیں کیا گیا. سپریم کورٹ کے سامنے کل تحریک انصاف جاری ہے، پورا اب آج وہ پورا ایک ڈیٹیل میں ایک چین آف ایونٹس پورے سیکوینس کے ساتھ کہ کب مذاکرات کی بات ہوئی، سپریم کورٹ نے کیا کہا، اسی رات کیا ہوا، اس کی نیکسٹ رات کیا ہوا، پھر انہوں نے 3-4 دن کا بریک لیا. وہ ساری کی ساری چیزیں ترتیب کے ساتھ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی جائیں گی. چونکہ تحریک انصاف اگر اس بات کا اعلان کرتی کہ ہم مذاکرات سے باہر نکل رہے ہیں، یہ مذاکرات ناکام ہو گئے، تو یہ اس وقت ایک ان کی بڑی سیاسی حماقت ہوتی. چونکہ وہ یہ اعلان کرتے، پی ڈی ایم تو کہتی جی کہ ہمارے مذاکرات ہو رہے تھے، ہم نے تو کوئی اعلان نہیں کیا ناکامی کا، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. یہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھی موو کی ہے تحریک انصاف نے. انہوں نے یہ کہا جی کہ ٹھیک ہے جو الزام ہوگا ان کے سر جائے گا، ہم اپنی مذاکرات کے عمل میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیونکہ یہ کسی نتیجے کے اوپر نہیں پہنچ رہے، ہم ہر دونوں صورتوں کے لیے تیار ہیں. اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جائیں گے سپریم کورٹ کے اندر، اور اب وہ سپریم کورٹ کے اندر اپنا پورا جو ریکارڈ ہے اس کو لے کر جا رہے ہیں. یہ تو مذاکرات کا معاملہ تھا. اب بات کر لیتے ہیں رجسٹرار کی. تو یہ آپ کو پتا ہوگا جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی ہے اس کے جو چیئرمین آج کل ہیں وہ نور عالم خان صاحب ہیں، جو جن کی ایک لڑائی بھی ہوئی تھی، اور جو بھگوڑے تحریک انصاف کے، وہ بڑا زور لگا رہے ہیں. انہوں نے آج یہ کہا جی کہ آئین پاکستان پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ سپریم کورٹ سمیت کسی بھی ادارے کا آڈٹ کروا کر ریکارڈ طلب کرے. سپریم کورٹ کا ریکارڈ طلب کیا تو وضاحت دی گئی کہ سپریم کورٹ کا آڈٹ ہوتا ہے. چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے غلط بیانی کی ہے. نور عالم خان نے کہا کہ پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں خط موجود ہے کہ جس میں چیف جسٹس نے رجسٹرار کو آڈٹ ریکارڈ کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں پیش نہ ہونے کی ہدایت کی. چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نور عالم خان نے کہا کہ مجھے آئین پاکستان یہ اختیار دیتا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر رجسٹرار کو طلب کروں. اس سلسلے میں رجسٹرار سپریم کورٹ کی طلبی کا حکم نامہ جاری کیا ہے. اگر رجسٹرار اب پیش نہ ہوئے تو وارنٹ جاری کروں گا. رجسٹرار سپریم کورٹ کو پیش ہونا پڑے گا. یہاں بادشاہت کا نظام نہیں ہے. نور عالم خان نے کہا کہ ایک پارلیمنٹیرین کو ریٹائر ہونے پر کچھ نہیں دیا جاتا، جبکہ ایک جج کو 8-10 لاکھ تک پنشن، گاڑیاں، 2000 فیول اور 8 نوکر دیے جاتے ہیں، اور یہ کسی ادارے کو جواب دہ نہیں ہے. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کی جو چیخیں نکلی ہیں وہ ساتھ آسمان کے اوپر پہنچی ہیں، وہ بلا وجہ نہیں ہے. اب یہ جو لڑائی ہے یہ کافی آگے بڑھے گی، اور بڑا سخت رد عمل آنے والا ہے اس کے اوپر عمر عطا بندیال صاحب کا. اور انہوں نے جو ٹون سیٹ کیا پچھلی سماعت کے اوپر، جو انہوں نے ان کو بالکل بند گلی کے اندر دھکیلا ہے. اور شاید عمر عطا بندیال صاحب نے جو آرڈر نہیں لکھا تھا وہ اس وقت کا انتظار تھا. ان کو بھی پتا تھا کہ مذاکرات میں سے کچھ نہیں نکلنا. چونکہ سیاسی جماعتیں بڑا اصرار کر رہی تھی کہ ہمیں خود اپنے کام کرنے دیے جائیں. سراج الحق صاحب آئے بیچ میں کہ ہمیں اپنے کام کرنے دیے جائیں، مذاکرات ہمیں کرنے دیے جائیں، یہ سیاستدانوں کو یہ فیصلے کرنے دیے جائیں. تو اب دیکھ لیا سیاستدانوں کی جو نیت ہے وہ خراب ہے، وہ بدنیت ہوئے پڑے ہیں، وہ بالکل الیکشن نہیں کروانا چاہتے. اور اب میرے خیال میں جو ایک لاسٹ آپشن تھا، جو ایک بریدنگ سپیس تھی، وہ بھی اینڈ ہو گئی ہے. کوئی ایسا جواز نہیں اب سپریم کورٹ ان کو لٹکائے نہ. اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.